کا رہے گا نا جی. ہاں جی, لیکن حشاش بشاش رہنا چاہیے جی بندے کو, کچھ نہیں ہوتا. آج میں نے ارادہ کیا آپ کا پروگرام سن کے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بھی خوف نہ رکھے, اور میں بڑی اچھی زندگی جو رہ گئی ہوں جی انشاءاللہ تعالیٰ جی, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ آپ کو جزا دے, بہت اچھا پروگرام. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. میرے لیے دعا میں یاد رکھیے. ضرور انشاءاللہ جی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کیا, کون دیکھے گا. اب یہ مان جب نکلے گا نا اندر سے میرے یا آپ کے, کہ بھی ہم بڑے جناب ترم خان ہیں, ہم بہت بڑی شے ہیں, ہم نہ ہوں تو یہ ہو جائے گا, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اگر اس پچ سے ہٹ جائیں تو جناب ساری ٹیم ہی آؤٹ ہوگی. ایسا کوئی فلم نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جہاں یہ سوچ رہے گی کہ آپ کچھ دیکھیں, یہ ایک شیطانی سوچ ہے کہ آپ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اپنے آپ کو کچھ, یہی زوال کی علامت تھا. ہمیشہ عروج اور زوال بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, سیکنڈز لکیر بس اتنا ڈسٹنس ہے, زوال میں بھی اور عروج میں بھی. عین کہتے ہیں عروج کے نیچے زوال ہوتا ہے, ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ عروج پر جا رہے ہیں نا, زوال بھی ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. ذرا سا دیکھتا ہے کہ یہ بندے کے اندر اب تھوڑی سی کھانسی یا تھوڑا سا ذرا اپنے ٹریک سے ہٹ رہا ہے, وہ سپورٹ اپنی ہٹا لیتا ہے زوال, وہ عروج صاحب نیچے آ جاتے ہیں. پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہوا کیا میرے سے. پھر وہ 2-4-6 لفاظ ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی نظر کھا گئی, کوئی کہتا ہے جی بڑے بولوں نے پکڑ لیے, کوئی کہتا ہے جی کچھ ہو گیا, معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اندر. تو یہ سب چیزیں 1 بائی 1 کر کے میں نے اور آپ نے کھولنی ہے. جب ہم ان چیزوں کو کھولیں گے پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون دیکھے گا. رب سے ڈر کر کہتا ہوں, رب سے معافی مانگ کر کہتا ہوں, لوگ بڑے بڑے لفظ بول جاتے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کھانا کیسے کھائے گا. خدا شاید ایسا مت بولے, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھنے والا وہ ہے, وہ جب تک قیامت ہے وہ اس نظام کو دیکھتا رہے گا. اس کے بعد بھی مالک کون ہے, رب کی ذات. ایک تو یہاں پر دیکھ رہا ہے, ایک اس نے وہاں پر بھی دیکھنا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہاں پر جو دیکھنے والا نظارہ ہے وہاں لچک نہیں ہے, ادھر تو پھر بھی کمپرومائز ہے نا. کسی کو وہ ایک درجہ دے دیتا ہے جی, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بیٹی ہے. ان رشتوں کے اندر پھر بھی تھوڑا سا لحاظ لچک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی نہ آپ کی ہے نہ میری, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ان تمام چیزوں کو, ان تمام مٹیریل کو اکٹھا کریں گے نا جب, تو اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں. یہ جو کالر ہے کہ یہ ہو گیا تو کون دیکھے گا. 60 سال کی پلاننگ کر کے جاتے ہیں لوگ, یہ اس طرح یہ آ جائے گا, اس طریقے سے اس طرح ہو جائے گا, اور یہ ہماری گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی. وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جو لے جانے والا نا اوپر, وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی پلاننگ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے, کتنی انکمپلیٹ ہوئی ہے. اس کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت وہ چلتا ہے. رب نے پوچھا موت کا جو فرشتہ ہے اس سے کہ کبھی دل ہلا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے. بولا ایک بچہ جب ابھی بو نہیں ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کی ماں کی جو ہے وہ جان قبض کر لو, اور اس کے بعد وہ جو جنت اپنی دیکھنے جا رہا تھا تو ایک پاؤں وہاں رکھا تھا, تو بولا اس کی جان جو ہے وہ قبض کر لو. پھر میرا رب فرماتا ہے یہ وہی بچہ تھا. یہ کون دیکھے گا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے, لیکن ہم کیوں اس چیز کے اندر اپنی انرجی ضائع کر کے زندگی گزارے ہیں. خوف کیوں بٹھا دیں اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر, اپنے کنبے کے اندر, اپنے اہل و عیال کے اندر, اپنی پارٹی کے اندر. یہ بھی بتا دوں آپ کو, جب ہم ان چیزوں کو سب کو نکالیں گے اور کنسنٹریٹ پوری رب کے اوپر رکھیں گے, توکل رب کے اوپر رکھیں گے, پورے کا پورا ڈیپینڈ رب کے اوپر رکھیں گے کہ اللہ پہلے بھی تو ہی دیکھتا تھا, اب بھی تو نہیں دیکھنا, ہم سے پہلے بھی تو ہی دیکھتا تھا, ہمارے بعد بھی تو نہیں دیکھنا. وہ پھر دیکھتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکارتے ہیں, میرے بندوں کو میں نے اتنا مقام پر پہنچایا ہوا, کسی کو سی ایم لگایا ہوا, کسی کو پی ایم لگایا ہوا, پھر بھی ان کے اندر سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ اللہ تو نہیں کرنا ہے, تو نہیں دیکھنا ہے, تو ہی دیکھے گا, ہمارے بعد بھی, ہمارے آج کو بھی, ہمارے فیوچر کو بھی. پھر رب کی ذات خوش ہوتی ہے, کہتی نہیں دیکھتے ہیں ابھی اس کو کس حال میں, کیوں پریشان ہے,
کیوں تکلیف میں ہے بندہ اس کا, کیوں دکھ میں ہے بندہ اس کا, پھر وہ اسپیشل ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں. لنک بنتے ہیں نا, لنک کی بات ہوتی ہے. جتنا لنک بناتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے کام ہوتے جائیں گے, وہ جتنا دور ہوتے جائیں گے اور خود کاری سے نظام چلانے کی کوشش کرتے جائیں گے, یا خود اپنا نظام صحیح کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے, وہاں رب بھی سائڈ پر ہو جاتا ہے کہ چل بندیا کر لے جنہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساری, اور جب یہ فوکس ہو جائے گی بات کہ کون دیکھے گا, یہ لفظ نکال دیں اپنے اندر سے, جو مالک ہے وہ ہر دور میں وہی دیکھے گا, اسی کو فکر ہوگی. دیکھیں مجھے آپ کی نہ سائیکل سے کوئی لینا دینا ہے, نہ بائک سے لینا دینا ہے, نہ کوئی گاڑی سے لینا دینا ہے. آپ کو ہوگا ان تینوں چیزوں سے, کیونکہ مالک آپ ہیں ان تینوں چیزوں کے. اسی طرح جس کا نظام ہے, جو مالک ہے, اس کو فکر ہے اپنے ایک ایک بندے کی. جیسے آپ کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے, اپنی جاب کی فکر ہوتی ہے. فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ یار ذرا سی مسٹیک ہوگی تو کہیں ٹیوننگ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. فکر کے ساتھ یا فکر کے تحت آپ کام کرتے ہیں. اسی طرح میرا رب بھی ایک ایک ذرے, کیا چونٹیاں ہیں, کیا ہوا ہے, کیا آندھی ہے, طوفان ہے, کہیں اگر سمندری مخلوق کی بات کرتے ہیں, کہیں زمینی مخلوق کی بات کرتے ہیں, کہیں انسانوں کی بات کرتے ہیں, کہیں جنات کی ہم بات کرتے ہیں, سب کو وہ دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھے گا ہی, وہ مالک ہی وہی ہے. اسی کو پتہ ہے نا کس مقصد کے لیے کسی کو چھوٹا بنایا, کسی کو بڑا بنایا, کسی کو صحت مند بنا دیا, کسی کو بالکل کانگڑی پلوان بنا دیا. کیوں؟ وہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اس نے دیکھنا ہے کہاں پہ کیا چیز فٹ آتی ہے. بھائی ڈیکوریشن کرتے ہیں نا آپ گھروں میں, ایک چھوٹی چیز ادھر رکھتے ہیں, رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ رانا ذوالفقار علی جی فیصلہ باد. جی رانا صاحب, سر ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سر کرم ہے رب کا. سر حکم کریں. سر جو بات آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فوقیت کی, جی وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ سب سے بڑھ کر ذات ہے, بے شک, جس کی نگاہ میں ہم سب, وہ تو یہاں مسلمانوں سے بڑھ کے غیروں کو بھی دے رہا ہے, دے رہے, جی جو بتوں کو پوج رہے ہیں انہیں بھی دے رہا ہے. جی جی, صرف پورے رحیم رحمان و رحیم. بے شک جی. تو صرف اور صرف انسان کی اپنی دلیل جو ہے نا جی, ہاں جی, اس پہ غور کروانے کے لیے اس نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, بھیجا جی, بالکل کہ صحیح. جا کر میری شناخت کروا دو جی, کہ رب العالمین نہ ہو جس نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ بنا دیا. ہاں جی, بنا دیا. بالکل صحیح. تو اب حضرت انسان یہ سوچے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب نظام بنایا ہے, جی, تو ہم بنے بنائے نظام پہ صرف اور صرف اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وضو کرو تو اس میں تیری شان ہے, اس میں تیری تندرستی ہے, جی, نماز پڑھنی ہے تو اس میں تیری ورزش ہے, جی, غیر مسلموں نے بھی اس پہ اکتفا کر لیا جی, کر لیے جی, کہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں نا جی, جی, وہ سب سے بہترین ہے. بے شک جی. تو سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اس کی وحدانیت کو قبول کر لیا جائے نا جی سر, تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میری وحدانیت, جی, میری حمد, جی, اور صرف اپنے اخلاق کو درست کر لینا. جی, انسان کی فطرت اس میں پائی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو. جی سر, اگر یہ مسئلہ ہوتا, جی, اللہ تعالیٰ کو اتنا نظام بنانے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی. نہیں تھی جی. وہ یہ کہتا کہ ایک انسان سے دوسرا انسان سکھی ہے, جی, ایک انسان دوسرے انسان, اب ایک قتل ہوتا ہے جی سر, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم وہ بخش سکتے تھے. جی, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے نا جی, جی, وہ سب کچھ سے بڑھ کر ہے. بالکل صحیح, اگر وہ وحیت میں آ کے اس کو بخش دے تو میں بھی بخشنے والا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جو بات وہ کہار اس وقت بنتا ہے, کوئی مولوی تھا نا جی, وہ کہتا تھا کہ جی میں شراب پیتا ہوں, وہ غفور رحیم ہے, جی, وہ اعلیٰ بابرکت ذات ہے, وہ بخشنے والا ہے. جی, جی, ایک دفعہ پھر کانوں میں تھوڑا سا سرخ ہوئی کہ وہ جبار بھی ہے اور کہار بھی ہے. ہاں جی, اس کا پہلا چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا. جی, تو اللہ تعالیٰ تو آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ صاحب جیسے لوگ ہمارے درمیان بھیج دیے ہیں, تو
یہ بھی ان کی ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے نا جی. تو ابو صاحب آپ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی آج بیان کی ہے نا جی سر، تو یہ صرف آپ کی ماں کی دعاؤں کا سلسلہ. تو بہت آج شکریہ آپ نے جو کام اللہ تعالیٰ کے ادا میں کیا ہے نا جی، سر. میں انشاءاللہ میں اس کی گواہی دوں گا کہ اچھا اللہ اللہ آپ نے رب کو ایک دفعہ چند لفظوں میں یاد کروایا ہے. سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی جی. السلام علیکم. آپ کو سدا خوش رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، کون دیکھے گا؟ اچھا، یہ بھی ایک فکر لاحق رہتی ہے انسان کو. کیوں؟ یہاں پہ شیطان کہتا ہے کہ ہٹو، وہ نہیں بچائے گا. یہ جب چیز آتی ہے نا انسان کے اندر، یہاں سے پھر یہ ایک نیگیٹو سوچ کریٹ ہوتی ہے. چھوٹی سی سوچ ہے، بہت چھوٹی سی، یہ بڑھتے 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 بہت آگے نکل جاتی ہے. اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس عالم میں، اس خوف میں وصیتیں بنتی ہیں بڑی بڑی، ڈیڈس جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ کر جانا، یہ کر جانا، یہ کر جانا. وہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح ہوگا، وہ نہیں ہوگا بھائی اس طرح. تو جب یہاں تو نا کہ اس وصیت کے اوپر امپلیمیشن ہونا ہو، پھر کہیں کچھ سمجھ آتی ہے بات. یہاں پہ جو وصیت ہے وہ اور وبال جان بن جاتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن ہمیں اپنے اندر سے اس خوف کو نکالنا کہ کچھ ہو گیا تو کون دیکھے گا. میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جب رجسٹرڈ ہو جائے گی نا بات آپ کو کہ کون دیکھے گا، ہر کام دلیری کے ساتھ کریں گے. اور اسپیشلی وہ کام جس میں اس کی رضا ہے، اس کام میں تو وہی دیکھے گا، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق آپ چلتے ہیں. وہ کام پھر آپ سے لیتا ہے. بھئی دو چیزیں ہیں نا، ایک اختیار ہونا اور ایک اختیار کے ساتھ کام کر جانا. یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں جن کو رب صاحب اختیار بناتا ہے لیکن اختیار سے کام نہیں کرواتا. یہ بھی ایک سٹیج ہے. اور کچھ ایسا ہے کہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن رب صاحب اختیار کے ساتھ اختیار بھی دیتا، اور اختیار ان کا ہمیشہ پازیٹیو ہی رہے گا. وہ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ان کی ذات سے فائدہ ہی ہوتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ نظام الہی اس کو ہے. اس کو میں نے اور آپ نے سمجھا. اور جتنا جتنا ہم اس چیز کو کھولتے جائیں گے نا کہ کون دیکھے گا، کس طرح ہوگا، آج کیا حالات ہیں، کس طریقے سے ہم نکلیں گے، یہ کیوں، کون، کیسے، یہ سب شیطانی لفاظ ہیں. یہ آپ کی ورتھ کو، آپ کی طاقت کو، آپ کے انر کو یہ روک دیتے ہیں. آپ موومنٹ نہیں کر سکتے. آپ کے ارد گرد روشنی ہوتی ہے لیکن آنکھ جو ہے آپ کی وہ بند آپ خود کر دیتے ہیں. اور ایک کھڑکی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا نام مایوسی ہے. وہ آپ کی کھڑکی کھل جاتی ہے. وہ جب تک وہ کھڑکی بند نہیں ہوگی، یہ جو رحمت دائیں بائیں آمنے سامنے اوپر نیچے چل رہی ہے یہ نظر نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ آپ کی فل کنسنٹریشن اس مایوسی کی کھڑکی پر آ جاتی ہے. کس وجہ سے آتی ہے؟ صرف اسی وجہ سے. کون سی وجہ سے؟ کون دیکھے گا. میں نے تو اتنی محنت کر کے یہ کیا ہے، میں نے تو بھاگ دوڑ کر کے یہ کیا ہے، میرے بچوں کو کون دیکھے گا، میری بیوی کو کون دیکھے گا، میرے والدین کو کون دیکھے گا. یہی ایک نیگیٹو عمل ہے. اس سے بچنا ہے میں نے اور آپ نے. جب اس سے بچیں گے، جب اس سے نکلیں گے، پھر کہیں جا کر بات سمجھ آئے گی کہ اوہو ہم تو کسی اور طرف تھے اور اصل تو نظام یہ ہے. پھر کہتے ہیں جی آنکھ کھل جانا. سویا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ کھلتی، وہ ہٹ بڑا اٹھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. 1 سے 1.5 منٹ اس کو اپنے سینس کو سیٹنگ کرنے میں لگتا ہے. ظاہری بات ہے اٹھتا ہے، وہ بال کہیں ہوتے ہیں، ناک کہیں ہوتا ہے، آنکھیں ایک آدھی کھل رہی ہوتی ہیں، پوری کھل رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوئے ہوئے انسان کی حالت ہے جو کہ آج کل ہماری ہو چکی ہے، اسپیشل میری ہو چکی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم اس انداز میں تھے، اس طریقے سے سوئے ہوئے تھے. ریسرچ کر لیجئے گا، گھر میں آپ کے فیملی ممبر ہے، ان کی سوئی ہوئی حالت کی ایک سکیننگ کیجئے گا یا پکچر ایک ان کو دکھائیے گا کہ آپ اس طرح سو رہے تھے. وہ مانیں گے نہیں، وہ بولیں گے نہیں ہم تو اس طرح سو ہی نہیں رہے. کیوں؟ انہوں نے خود نہیں دیکھا اپنے آپ کو اس طرح. آپ نے دیکھا.
تو ہمیشہ دوسرا دیکھتا ہے. اسی طرح پوری دنیا کا نظام کون دیکھے گا؟ وہ جو مالک ہے. ہم بعض دفعہ بہت پریشان ہو کے نا کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس کو کون دیکھے گا، یار کون پوچھے گا اس کو. بھئی جس کا ہے وہ پوچھ بھی لے گا، وہ دیکھ بھی لے گا، وہ سنبھال بھی لے گا. کہیں وہ جبار اور قہار والا اگر اس نے اشارہ بھی دکھانا ہوا تو وہ بھی دکھا دے گا. وقتاً فوقتاً وہ میسیجز دیتا آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہلکے 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 جھٹکے جو ہے وہ کنٹینیو جاری ہیں. تھوڑی سی اصلاح ہونی ہے. وہ جب ہوگی تو وہ جھٹکے جو بھی آئیں گے، تو جب اسکول آف تھاٹ یہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بھی آ جاتا ہے تو وہ دیکھ لے گا، وہ سنبھال لے گا، وہ بڑی شان والا ہے، وہ کیپچر کر لے گا، پھر نکل جائیں گے اس کے فیس سے. اور جہاں پر آپ کسی اور نظام کی طرف ہوں گے، جہاں پر اپنی استادی کو لے کر چلیں گے، اپنے ٹیلنٹ کو آپ ظاہر کریں گے کہ جی آپ بہت بڑی فلم ہیں، آپ بہت بڑی شے ہیں، اور آپ نہیں ہیں تو سرکل نہیں چل سکتا. یہی زوال کی علامت ہے. کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جی کب تک ہم کس کا کیا کیا کرتے رہیں. نیگیٹو پرسیپشن. پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو یہاں رکھا اور اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں تھیں، اس نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی، چلو اب اس کو آؤٹ کرو، دوسرا لے کر آؤ. یہ تو دنیا کا قانون ہے نا جی. کوئی اگر اچھا نہیں کھیلتا تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، چلیں جی فارغ کرتے ہیں. کافی ساری ایگزامپلس ہیں اس طرح. ایک نہیں، ایک دور ہوتا تھا، نام ہوتے تھے جناب. وہ دو بھائیوں کے ہاکی کے ٹاپ کلاس کے پلیئر، نام تھا، آج بھی نام تھا، ریپوٹیشن تھی. کنفرمیشن ہوتی تھی کہ بال آئی تو یہ، لیکن ان کے اندر یہ کبھی چیز نہیں تھی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان SM افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ حافظ.